رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رضيت بالله ربا وبالاسلام دينا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیا ورسولا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ ثُمَّ أَقْرَرْتُمْ وَأَنْتُمْ تَشْهَدُونَ صدقت یا رب العالمین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی رحمت للعالمین وعلا آلکہ وصحابکہ یا سیدی یا خاتم النبی. اللہ رب العزت نے قرآن مجید برہان رشید میں ارشاد فرمایا، سورۃ البقرہ شریف آیت نمبر 84 اور 85. رب لم یزل وحدہ لا شریک نے فرمایا، جب ہم نے تم سے وعدہ لیا کہ اپنوں کا خون نہ کرنا اور اپنوں کو اپنی بستیوں سے نہ نکالنا، پھر تم نے اس کا اقرار کیا، تم اس کے گواہ ہو، تم اس کے گواہ ہو. شان نزول اس آیت کریمہ کا یہ ہے تورات شریف کے اندر بنی اسرائیل والوں سے اللہ رب العزت نے ان سے وعدہ لیا کہ تم نہ تو ایک دوسرے کو قتل کرو گے. 3 عہد تھے. کتنے؟ 3. نمبر 1، ایک دوسرے کو قتل نہیں کرنا. نمبر 2، اپنی بستیوں سے اپنے لوگوں کو نہیں نکالنا، جس کو جلا وطن کہتے ہیں. نمبر 3، کہ جب بھی کوئی تمہارا آدمی یا عورت کسی جنگ کے دوران کوئی قید کر لیتا ہے تو تم نے فدیہ دے کر اس کو چھڑانا ہے، فدیہ دے کر اس کو چھڑانا ہے. یہ 3 عہد تھے. یہ ذہن میں رکھنا ہے. ہو سکتا ہے میں کل یا پرسوں پوچھ بھی لوں، ایسے نہیں کہ میں تیاری کر کے آؤں تو آپ ایسے سن کر چلے جائیں. ذرا ذہن میں رکھنا. 3 عہد تھے تورات شریف کے اندر بنی اسرائیل والوں سے اللہ نے لیے. نمبر 1، ایک دوسرے کو قتل نہیں کرنا. نمبر 2، کسی کو اپنی بستی سے جلا وطن نہیں کرنا. نمبر 3، کہ اگر کوئی تمہارا آدمی یا تمہاری عورت کوئی قید کر لیتا ہے دوران جنگ تو تم نے فدیہ دے کر اس کو چھڑانا ہے. یہ 3 عہد تھے. لیکن انہوں نے کیا کیا؟ اب سنیے. مکہ شریف کے اندر ان کے 2 گروہ تھے، 2 قبیلے تھے بنی اسرائیل والوں کے. اور مدینہ شریف میں 2 گروہ تھے مشرکوں کے. ادھر مکہ میں یہودیوں کے 2 گروہ تھے، مدینہ کے اندر مشرکوں کے 2 گروہ تھے. اب ان دونوں نے کیا کیا؟ یہ دونوں ایک دوسرے کے حلیف بن گئے. مکے والوں نے کہا کہ ایک قبیلہ یہودیوں کا انہوں نے سنبھال لیا، ایک یہودی قبیلہ دوسرے قبیلے کے ساتھ مل گیا. سمجھ آ رہی ہے بات کی؟ 2 قبیلے تھے یہودیوں کے، ایک کا نام تھا بنی قریظہ اور ایک کا نام تھا بنی نذیر. اور جو یہودیوں کے تھے ان میں سے ایک کا نام اوس تھا اور ایک کا نام خزرج تھا. یہ جو مکہ میں 2 قبیلے رہتے تھے یہ یہودی تھے، اور مشرکین جو تھے وہ مدینہ میں رہتے تھے.
اب یہ ایک قبیلہ مکے والوں کا ان کے ساتھ مل گیا، ایک قبیلہ دوسرے قبیلے کے ساتھ مل گیا۔ سمجھ آ رہی ہے بات کی؟ اب ان دونوں قبیلوں والوں نے قسم اٹھا لی کہ اگر یہودیوں کا دوسرا قبیلہ ہمارے ساتھ لڑائی کرتا ہے تو تم نے ہماری مدد کرنی ہے۔ دوسرے نے کہا اگر یہ ہمارے ساتھ لڑتے ہیں تو تم نے ہماری مدد کرنی ہے۔ یعنی کہ دونوں یہ ایک دوسرے کے حلیف بن گئے کہ ہم اگر کوئی ہمارے ساتھ لڑائی تمہارے ساتھ کرے گا تو ہم آپ کے ساتھ ہوں گے۔ انہوں نے جنگ چھڑ گئی تو دوسرے قبیلے والے ان کے ساتھ، یہ ان کے ساتھ گتھم گتھا ہو گئے، لڑائی جھگڑا ہوا، قتال ہوا، بندے قتل ہو گئے، کسی کو انہوں نے جلا وطن کر دیا، کچھ عورتیں قید ہو گئیں تو انہوں نے فدیہ دے کر وہ چھڑا لی۔ تو لوگ ان سے کہنے لگے کہ تم کو تو یہ حکم ہوا تھا کہ نہ قتال کرنا ہے، نہ بندے کو جلا وطن کرنا ہے، یہ تم دونوں کام تم نے چھوڑ دیے، یہ اللہ سے وعدہ کیا ہوا تم نے توڑ دیا، ایک جو تیسرے نمبر والا تھا وہ تم نے قابو کر لیا ہے کہ بھئی اگر کوئی قید ہو جائے تو پیسے دے کر چھڑا لیتے ہو، یہ کیا کون سا طریقہ تم نے اختیار کر رکھا ہے؟ وہ کہنے لگے کہ اگر ہم اپنے بندوں کو بھی نہ چھڑائیں تو پھر ہماری عزت نہیں رہتی، پھر ہماری عزت نہیں رہتی۔ انہوں نے کہا کہ وہ جو دو کام تھے، بھئی کسی کو قتل نہیں کرنا، جلا وطن نہیں کرنا، وہ عہد تو تم نے توڑ دیے ہیں۔ اس وقت وہ کہنے لگے کہ ساری شریعت پہ عمل نہیں ہو سکتا، جس طرح کہ ہمارے بندے آج کہتے ہیں بھائی شریعت پہ چلنا بڑا اوکھا ہے، یہ شریعت پہ چلنا بڑا اوکھا ہے۔ بھائی میرے اب شریعت تیری پابند ہو جائے یا تو شریعت کا پابند ہوگا؟ ہاں جی، اللہ اکبر، شریعت تیری پابند نہیں ہوگی، تو شریعت کا پابند ہوگا۔ یہ نہیں ہوگا کہ جدھر جدھر تو چلا جائے شریعت تیرے پیچھے پیچھے چلتی جائے، ایسا نہیں ہے، بلکہ یہ ہوگا جس جس طرف شریعت جاتی جائے گی، شریعت جس طرف راہ دکھاتی جائے گی، بندہ اسی طرف چلتا جائے گا۔ یہ محمد عربی کے غلام کا حق ہے۔ سبحان ہاں جی، تقدیر کے پابند جمادات و نباتات، قلندر لاہوری کیا فرماتے ہیں؟ علامہ اقبال فرماتے ہیں تقدیر کے پابند جمادات و نباتات، مومن فقط احکام الہی کا ہے پابند۔ سبحان مومن فقط احکام الہی کا ہے پابند۔ یہ نہیں ہوگا کہ اب آپ کہیں کہ ساری شریعت پہ چلنا بڑا ہوگا، تھوڑا تھوڑا تو سنبھال لیا، ہاں جی، تو باقی جس طرح کے یہ پنجابی میں ایک مثال بھی ہے بھی بوٹیاں حلال تے شورا حرام، میٹھا میٹھا ہپ ہپ تے کوڑا کوڑا تھو تھو۔ جس جگہ سے شریعت روکتی ہے اتھوں اندر بڑا اوکھا کام ہے جی، شریعت تو شریعت چلنا بڑا اوکھا ہے۔ تو جتھے مڈی لبے اتھے اندر اے سنت حضور دی، یہ سنت حضور دی، کیونکہ اتھوں مال ملتا ہے نا۔ اب جہاں سے شریعت روکتی ہے وہاں سے ہٹ جانا چاہیے، جہاں سے شریعت محمدی، اب وہ تو لوگ چلے گئے، ہاں جی، وہ لوگ چلے گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نبوت کو ماننا کفر تھا، ہاں جی، نہ ماننا کفر تھا، یعنی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت کو جو نہ مانے وہ کفر تھا۔ آج جو سرکار علیہ السلام کی شریعت کو نہ مانے وہ بھی کیا ہے؟ کفر ہے، وہ بھی کیا ہے؟ کفر ہے، کیونکہ اس نے اس کو ہلکا جانا ہے۔ یہ نہ ہو کہ تھوڑا تھوڑا سنبھال لیں تو باقی کو چھوڑ دیں، نہ، ایسا نہیں، بلکہ پورا شریعت مطہرہ کے ساتھ آدمی کو اس کے ساتھ وابستہ ہو جانا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو ایمان میں پورے داخل ہو جاؤ، ایمان میں پورے داخل ہو جاؤ۔ تو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے رب لم یزل وحدہ لا شریک، ہمیں نبی پاک علیہ السلام کی شریعت مطہرہ کو سمجھ کر اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔